اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، مکہ مکرمہ روئے زمین کا بہترین مقام اور دنیا کا مقدس و معزز ترین شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی اترنے کے مقام اور مسلمانوں کے قبلے کے طور پر چنا اور یہاں پر اپنی عبادت کے لیے کئی مناسک رکھ دیے۔ اسی طرح مدینہ منورہ بھی امت مسلمہ کے دلوں میں دھڑکتا مقدس شہر ہے، جہاں رب عظیم کے عظیم محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ دونوں مقامات مقدسہ سعودی عرب کی سرزمین پر واقع ہیں اور یہاں کی حکومت آل سعود کے ہاتھ میں ہے۔ ان مقامات کی دیکھ بھال اور کنٹرول اسی خاندان کے پاس ہوتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ کنٹرول کسی اور قوم کے ہاتھ میں بھی دیا جا سکتا ہے، یا پھر یوں کہیں کہ اس کنٹرول کو آل سعود سے چھینا بھی جا سکتا ہے؟ سننے اور سمجھنے میں یہ بات واقعی حیران کن اور ناممکن معلوم ہوتی ہے، مگر حال ہی میں ایک ایسا انکشاف سامنے آیا ہے جس نے دنیا سمیت پوری امت مسلمہ کو دنگ کر دیا ہے۔ آج ہم آپ کو آل سعود کی مکہ اور مدینہ کے کنٹرول پر ڈھلتی ہوئی گرفت کے بارے میں آگاہ کریں گے، جنہیں سن کر آپ کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھسک جائے گی۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے اس سنجیدہ موضوع کی جانب۔ معزز ناظرین، سعودی خاندان دنیا کا جانا مانا خاندان ہے، جو کہ سعودی عرب پر بادشاہت کے ساتھ ساتھ حرمین شریفین کی حفاظت اور انتظامی امور کا ذمہ دار بھی ہے۔ اس وقت سعودی عرب میں کنگ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کی حکومت ہے، جو کہ تمام تر انتظامی امور چلا رہے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے ایک مشہور جریدے الحرمین واچ نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا کنٹرول آل سعود کے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے اور ان مقامات کا کنٹرول انٹرنیشنل اداروں کے پاس آ سکتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب مناسک حج سے حاصل ہونے والی آمدنی کا غلط استعمال کر رہا ہے اور اس نے حج کے ٹیکسوں میں بھی اضافہ کر کے حاجیوں کو قرض لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ حج کے امور میں سعودی عرب کی انتظامی کارکردگی پر نظر رکھنے والی کمیٹی کا حوالہ دے کر الحرمین واچ نے لکھا کہ آل سعود حکومت اور سعودی حکام حج کو آمدنی کے ایک اہم ذریعے کے طور پر دیکھتے ہیں اور وہ حاجیوں کی ضرورتوں اور اسلامی میراث کے تحفظ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اس کمیٹی کے مطابق حج کا انتظام سبھی اسلامی ممالک کی شراکت سے بننے والی ایک بین الاقوامی کمیٹی کے سپرد کر دینا چاہیے، جو کہ حج اور حرمین شریفین کے امور کا انتظام چلائے۔ معزز دوستو، الحرمین واچ کے مطابق سعودی حکومت حرم شریف اور مسجد نبوی کے حوالے سے بین الاقوامی قوانین کو بھی فالو نہیں کر رہی۔ پچھلے چند سالوں میں سعودی حکومت نے گنی چنی اقوام اور ممالک کو حج کے لیے اجازت دی ہے اور آئے روز وہ نئے قوانین کی مدد سے اس تعداد کو مزید کم کر رہا ہے، جس وجہ سے ہر مسلمان بآسانی حج کی سعادت حاصل نہیں کر پاتا۔ اس کی ایک مثال قطر کے وہ شہری ہیں جنہیں سعودی عرب نے بین کیا ہے اور وہ حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے، جبکہ ایسا ہی معاملہ ایرانی شہریوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔ اس حوالے سے ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی تھی جس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ سعودی حکومت کی مکمل نااہلی اور سیاسی مقاصد کی وجہ سے عالم اسلام کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ ان اقدامات کے خلاف قدم اٹھائے تاکہ دو مقدس مقامات کی دیکھ بھال اور مینجمنٹ کا سسٹم عالمی سطح پر دیکھا اور ہینڈل کیا جائے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حرمین شریفین کے امام بھی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ماتحت ہیں اور جو آرڈر سعودی ولی عہد کی جانب سے دیے جاتے ہیں وہ انہیں فالو کرتے ہیں، چاہے وہ آرڈرز جیسے بھی ہوں۔ اس پر بھی بیشتر اسلامی ممالک نے اعتراض اٹھایا تھا، لیکن سعودی حکومت نے سیاسی پینتروں کی مدد سے اس معاملے کو قابو کر لیا اور اب ایک بار پھر سے یہ معاملہ سر اٹھانے لگا ہے، جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دونوں مقدس شہروں پر سعودی کنٹرول نہیں رہے گا۔ تاہم مستقبل میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس معلومات کو دیگر لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کیجیے گا اور ہمیں کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔